جی السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ شہریار چودھری آپ سے مخاطب ہوں۔ آ، یہ لیگل انفارمیشن ہم شیئر کرتے ہیں فار دی سیک آف انٹرسٹ آف دی پبلک ایٹ لارج۔ انفیکٹ آج کا ٹاپک ہمارا ہے وراثت سے متعلق، اور بہت سارے دوستوں کے سوالات تھے وراثت سے متعلق، تو میں نے سوچا چلیں ایک مختصر سی ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر بنا لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورۃ نساء میں وراثت کے سلسلے میں تفصیلاً رہنمائی فرمائی ہے، وہاں سے بھی اس کی گائیڈنس سیکھ کی جا سکتی ہے۔ اور سب سے پہلے وراثت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کا احاطہ کریں مختصراً۔ وراثت یعنی وہ جائیداد ہے جو ایک مرنے والا شخص، ڈیسیزڈ یا فوت ہونے والا شخص پیچھے چھوڑتا ہے۔ تو یہ منقولہ جائیداد بھی ہو سکتی ہے، یہ غیر منقولہ جائیداد بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، تو اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو تدفین کے اخراجات ہیں وہ اس میں سے مائنس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہے، لون ہے، وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا، اور پھر جو وصیت کر رکھی ہے متوفی نے یا ڈیسیز نے، اس کو اس میں سے مائنس کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو جائیداد بچے گی وہ تقسیم ہوگی، اور اس کی تقسیم کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں عرض کروں کہ کوئی بھی شخص اپنی کل جائیداد کا 1/3 سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسی وصیت کرے جو کل جائیداد کی 1/3 سے زیادہ ہو تو وہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو وراثت ہے، جو جائیداد ہے، وہ کن لوگوں میں تقسیم ہوگی۔ سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے وہ ہیں شیئررز، اور دوسرے شیئررز کے درمیان جائیداد نے ہر حال میں تقسیم ہونا ہوتا ہے، دیٹ از مینڈیٹری۔ اس کے بعد ہیں ریزیڈورز، اور اس کے بعد ہیں ڈسٹنٹ ریلیٹیوز۔ اب اگر ہم دیکھیں جو پہلی قسم ہے جس میں شیئررز ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ شیئررز جو ہیں یہ ہیں گرینڈ پیرنٹس، پیرنٹس، اسپاؤس، ڈاٹرز، سبلنگس۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ والد، والدہ، دادا، بیوی، ہسبینڈ یہ ہیں۔ اور جو دوسری قسم ریزیڈوری کی ہے، اس میں اس کو ہم اولاد یعنی بیٹا، بیٹی وغیرہ یہ آ جاتے ہیں، ان کو باقیات بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے ڈسٹنٹ کائنڈرز یعنی ڈسٹنٹ ریلیٹیوز، یہ مرنے والے کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس طرح بہن بھائی وغیرہ۔ اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ ویری امپورٹنٹ ہے کہ وہ شخص جو اسلام چھوڑ چکا ہو، ان تینوں کیٹیگری میں، جس کو ہم مرتد کہتے ہیں، کوئی شخص مرتد ہو گیا ہو، تو اس سلسلے میں ہمارا جو دین ہے وہ کیا کہتا ہے، جو قوانین ہیں اسلامک لا آف سکسیشن، اس کے اندر کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے مرتد کے بارے میں۔ یعنی جو مرتد ہے، he is barred, apostate is barred from inheriting from Muslim laws and non-Muslims. If a Muslim here becomes non-Muslim after the death of a relative from whom he is entitled to inherit,
he is still entitled to inherit, because when the inheritance devolved, he was still a Muslim. تو یہ وہ رہنمائی ہے جو ہمیں جو اسلامک لا ہے سکسیشن کا وہاں سے ملتی ہے. اکارڈنگ ٹو حنبلی فقہ, if the apostate یعنی جو مرتد ہے ریٹرن ٹو اسلام, وہ واپس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے بیفور دی ایکچوئل ڈسٹریبیوشن آف دی اسٹیٹ, کہ جب تقسیم وراثت کی حقیقی ابھی ہونی ہے اس سے پہلے وہ آ جاتا ہے, ہی از انٹائٹل ٹو انہیرٹ, تو پھر وہ یعنی حقدار ہوگا وراثت میں سے حصہ حاصل کرنے کا. If a man dies leaving behind a non-Muslim son and a son's son who is a Muslim, the son would not inherit anything. یعنی اگر کوئی مسلمان شخص وفات پا جاتا ہے اور وہ پیچھے کوئی نان مسلم بیٹا اور بیٹے کا بیٹا چھوڑ جاتا ہے, تو جو بیٹا ہے he would not inherit anything, تو اس کو وراثت میں کچھ ملے گا نہیں. اب جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو حصے ہیں والد, والدہ, بیوی یا خاوند, وہ کس طرح تقسیم ہوں گے. والدہ کو 1/6 حصہ جائے گا متوفی کی جائیداد میں سے, اور اسی طرح والدہ کو بھی 1/6 حصہ جائے گا. اگر والد زندہ نہیں ہے اور والدہ بھی زندہ نہیں ہے تو پھر یہ والدین کو حصہ نہیں جائے گا. 1/6 والدہ کا اور 1/6 حصہ والد کا بھی یہ ان کو نہیں جائے گا. اور پھر تقسیم شروع ہوگی کہ اگر خاوند فوت ہوا ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ جائے گا, اور اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے شخص کی, متوفی کی, تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا, یعنی پھر بیوی کو حصہ زیادہ ملے گا. اور اگر مرنے والی بیوی ہے تو خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا, اور اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر خاوند کو 1/2 حصہ ملے گا. اس کے بعد ریزیڈور آ جاتے ہیں, یعنی اولاد کے حصے آتے ہیں. باقی جو بچے گی, جو جائیداد بچے گی, وہ بیٹیوں اور بیٹوں میں تقسیم ہوگی. بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اور بیٹے کو 2 حصے ملیں گے. اگر مرنے والے کا کوئی بیٹا نہیں اور ایک ہی بیٹی ہے تو پھر اس کی جائیداد کا 1/2 حصہ بیٹی کو, اور باقی جو مرنے والے کے والد کو, اور اگر والد زندہ نہیں ہے تو اس کے بہن اور بھائیوں کو چلا جائے گا. اگر مرنے والے کا بیٹا نہیں ہے اور بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر جو حصہ وراثت کا شیئر کے دینے کے بعد بچا ہے اس کا 2/3 ان بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا, اور 1/3 حصہ جو مرحوم ہے اس کے والد یا والدہ کو جائے گا, اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو پھر جو ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ہیں ان میں برابر وہ تقسیم ہو جائے گا. اگر مرنے والے کی ایک بیوی ہے تو مرنے والے کی جائیداد کا 1/8 حصہ اس کی بیوی کو جائے گا. اگر 1 سے زیادہ یعنی 2 بیویاں ہیں تو پھر 1/8 حصہ ہی 2 بیویوں میں تقسیم ہوگا, یعنی 1/16 اور 1/16. اور اگر اس کی 3 بیویاں ہیں تو پھر 1/8 ہی 3 جگہوں پر تقسیم ہو جائے گا, یعنی 1/24, 1/24 اور 1/24. اور اگر 4 بیویاں ہیں تو وہی 1/8 حصہ جو ایک بیوی کا تھا وہ 4 میں تقسیم ہوگا, یعنی 1/32, 1/32, 1/32 اور 1/32. اور اس طرح کر کے یہ تقسیم جو ہے جائیداد کی یہ مکمل ہو جائے گی. اور اس سلسلے میں اگر مزید کوئی معلومات یا رہنمائی درکار ہو تو میرا فون نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا, اس پر 6 سے 8 بجے شام کے دوران واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر کے تو رہنمائی سیکھی جا سکتی ہے.
میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آئی ہوپ اٹ ہیلپس.